لکل حمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ خیال رہے کہ ہمارے ناظرین اپنے سوالات ہمارے چینل کے ویڈیوز کے کمنٹس میں لکھتے ہیں، پھر ہم ان کے سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ اپنے سوال کو ہمارے چینل کے کسی بھی ویڈیو کے کمنٹ میں لکھیے، انشاءاللہ ہم آپ کے سوال کا جواب آپ کو پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ نماز تہجد کے تعلق سے کافی ساری باتیں لوگوں کے ذہن میں آتی ہیں اور کئی سوالوں کے جوابات میں اس سلسلے میں دے بھی چکا ہوں، جو میرے چینل میں الحمدللہ موجود ہیں۔ ایک یہ سوال آیا ہے کہ تہجد کی نماز کے وقت کیا شیطان اور جن ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں؟ یعنی شیطان اور جنات کیا چاروں طرف سے ہمیں گھیر لیتے ہیں جب ہم تہجد کی نماز پڑھتے ہیں؟ یہ ان کا سوال ہے۔ میں انشاءاللہ جواب دیتا ہوں۔ دو حدیث پاک میرے سامنے اس وقت ہے جو تہجد کی نماز کے تعلق سے زبردست معلوماتی بات الحمدللہ اپنے اندر رکھی ہوئی ہے۔ اب پہلی بات تو یہ کہ شیطان اور جنات کیا گھیر لیتے ہیں، اس تعلق سے ہے۔ میں حدیث پاک آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، پھر انشاءاللہ جواب کچھ آپ پر بھی واضح ہو جائے گا، پھر کچھ میں انشاءاللہ اس کی وضاحت بھی پیش کروں گا۔ حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، روایت کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص رات میں نماز تہجد پڑھے تو اسے چاہیے کہ وہ بلند آواز سے قرات کرے۔ نبی فرماتے ہیں کیوں بلند آواز سے کیوں قرات کرے؟ کیونکہ فرشتے بھی اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ تہجد کی نماز پڑھنے والے کے ساتھ فرشتے بھی نماز پڑھتے ہیں اور اس کی قرات کو سنتے ہیں۔ تہجد کی نماز پڑھنے والا جو قرات کرتے ہیں ان کی قرات کو الحمدللہ فرشتے بھی سنتے ہیں، اور وہ مسلمان جن جو فضا میں ہوتے ہیں یا اس کے پڑوس میں اس کے ساتھ اس کے گھر میں ہوتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اس کی قرات کو سنتے ہیں۔ اور اس شخص کا بلند آواز سے قرات کرنا اس کے اپنے گھر اور اس کے گرد و نواح یعنی آس پاس کے گھروں سے شریر جنوں اور سرکش شیاطین کو بھگا دیتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ یہ مسند البزاز الحدیث نمبر 2655 جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 97 میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اس میں دو تین باتیں سمجھ میں آئی۔ ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ تہجد کی نماز پڑھنے والے کے ساتھ فرشتے نماز پڑھتے ہیں، اور ساتھ میں وہ مسلمان جن جو ان کے گھر میں رہتے، ہر گھر میں مسلمان جنات ہوتے ہیں، مسلمان جن ان کے گھر میں یا آس پڑوس میں ہوتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ تو حدیث پاک سے سمجھ میں آیا۔ اب یہ کہ وہ جنات میں سے وہ جن جو شیاطین کہلاتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہوتے، وہ شریر سرکش اور بے ایمان جنات ہوتے ہیں۔ وہ تو جو شیطان ہے وہ تو ہرگز اس وقت وہاں ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ نماز تہجد میں حدیث پاک کا ایک حصہ یہ بھی آیا کہ تہجد کی نماز پڑھنے والا جب تہجد کی نماز میں قرات بلند آواز سے کرتا ہے تو ان کی بلند آواز سے قرات کی آواز کی وجہ سے گھروں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ تہجد کی نماز کی قرات شیاطین سن سکے ان کے کانوں میں یہ طاقت ہی نہیں ہے۔ تہجد کی نماز کی قرات میں وہ تاثیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے کہ اس کی وجہ سے شیاطین ان کو وہاں سے چھوڑ کر کے ہی بھاگ جاتے ہیں، وہاں وہ رہ ہی نہیں پاتے۔ تو اب جب وہ رہ ہی نہیں پاتے تو شیطان کا شریک ہونا، اب اچھا نماز میں کسی بھی عبادت میں شیطان کسی مسلمان کے ساتھ شریک نہیں ہوتا، یہ بھی یاد رکھیے گا، شیطان شریک نہیں ہوتا۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ کے ساتھ وہ بھی نماز پڑھنے لگ جائے، یہ نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ آپ کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، آپ کے خیالات کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کو نماز میں کچھ بھول جائیں یہ کوشش کرتا ہے، یہ ساری کوششیں کرتا ہے وہ، لیکن آپ کے ساتھ نماز میں ہی شریک ہو جائے، آپ جو کر رہے ہیں وہی کرنے لگ جائے، یہ شیطان نہیں کرتا کسی بھی نماز میں۔ رہی بات تہجد کی، تو تہجد کی نماز کے لیے تو اسپیشلی یہ حدیث پاک آ گئی جس میں یہ صاف ہے کہ آقا کریم نے فرمایا کہ تہجد کی نماز میں قرات جو آپ پڑھتے ہیں، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ ملاتے ہیں، یہ قرات کہلاتا ہے۔ تو یہ اس کو تو آقا کریم نے اسپیشلی فرمایا کہ اس کو آپ بلند آواز سے پڑھیں، اور جب آپ اس کو بلند آواز سے پڑھیں گے تو اس لیے پڑھیں کہ فرشتے سنتے ہیں، اور پھر یہ بھی فرمایا آقا کریم نے کہ جنات، مسلمان جنات جو آپ کے گھر کے ہیں، آپ کے گھر کے آس پڑوس کے ہیں، وہ بھی اس نماز میں شریک ہوتے ہیں۔
یہ تو ایک سمجھ میں آیا، یہ مسلمان جنات آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. اور دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ اس قرت کی وجہ سے شریر بدماش قسم کے جو جنات ہوتے ہیں، سرکش شیاطین جو ہوتے ہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں. تو اس سے وہ بھاگتے ہیں، قریب نہیں آتے، ان کو بھاگنا پڑتا ہے، قریب آنے کی وہ طاقت نہیں رکھتے ہیں. تو تہجد کی نماز پڑھنے والے بے خوف تہجد کی نماز پڑھیں. تہجد کی نماز پڑھتے وقت، اچھا یہ تو آپ نے سن لیا، آپ کو سمجھ میں آئی کہ آپ تہجد کی نماز جب پڑھتے ہیں تو مسلمان جنات اور فرشتے آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہوتے ہیں. تو آپ اس سے کوئی دہشت میں نہ آ جائے، اس سے کوئی خوف میں نہ پڑ جائے اور تہجد کے لیے اٹھے تو ڈرنے لگے کہ میرے ساتھ جنات بھی پڑھ رہے ہیں. تو آپ کے ساتھ جو جنات پڑھ رہے ہیں میرے بھائی، وہ مسلمان جنات پڑھ رہے ہیں. آپ کے ساتھ جو جنات نماز میں شریک ہیں وہ مسلمان ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں. وہ ایسے جنات ہیں جو نماز اور عبادت سے محبت کرنے والے ہیں. تو جو نماز سے محبت کرنے والا جنات آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہے تو اس سے آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، البتہ آپ کی حفاظت ہوگی. کہ اگر کوئی شریر جن آپ کو کوئی تکلیف پہنچانے کے لیے آئے تو یہ جو مسلمان جن ہے وہ آپ کی حفاظت کرے گا. تو آپ کی سیفٹی ہے اس میں. اور مزید یہ کہ آپ حدیث پاک میں یہ بھی سنا کہ فرشتے بھی شریک ہوتے ہیں. تو پھر تو الحمدللہ اب تو کرم بالائے کرم ہو گیا، فضائل پر فضیلت حاصل ہو گئی، فضیلت پر الحمدللہ اور ایک فضیلت حاصل ہو گئی کہ آپ جب تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں تو فرشتے بھی آپ کے ساتھ شریک ہیں. تو فرشتوں کا آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہونا یہ کتنی عظمت و شان کی حامل ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ تہجد کی نماز ادا کیا کریں، اور تہجد کی نماز کے ادا کرنے کے ساتھ الحمدللہ یہ شرف ہمیں حاصل ہوگا کہ فرشتے بھی ہمارے ساتھ نماز میں شریک ہوں گے، نیک اور پرہیزگار جنات، مسلمان جنات بھی ہمارے ساتھ شریک ہوں گے. اور ساتھ میں یہ ہے کہ اس میں آقا نے فرمایا بلند آواز سے قرات کریں تو اس سے جو سرکش شیاطین ہیں، جو جنات ہیں، شریر جنات ہیں، وہ الحمدللہ اس سے دور بھاگ جائیں گے. امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز تہجد کی برکتیں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.